کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے؟ ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے۔ خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی؟ یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے؟ ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اَإِلَٰهٌ، اللہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے، اولڈم والو بل ہم قوم یعدلون، پھر تم اولڈم میں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، یہاں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو۔ جنہیں دیکھو پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ بھانڈے بھی آپ پہ دھوو، کپڑے بھی آپ پہ دھوو، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹ بھی آپ پہ دھوو۔ آئے تو تھے یہاں آرام کرنے کے، مزے کی زندگی ہو۔ کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ مے بیک ہے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا مے بیک، یہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ 2.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ میں کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے۔ 2,500 پاؤنڈ دی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے، پیٹرول پاون والا ہوندہ ہے، انہوں دھونا والا بھی ہوندہ ہے۔ تم میں بے لے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے۔ اللہ گلہ کر رہا ہے، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے چلائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، تیرا رب ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی شیٹ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا، حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا۔ دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی۔ یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ میری طرف آ گیا، آپ کی طرف۔ تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ایک نطفہ بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تو یہ شکلیں بنائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، اللہ بناتا ہے 3 اندھیروں میں۔ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں اور مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا، اور کروڑوں بھیڑیے، کروڑوں بکریاں، کروڑوں شیرنیاں، کروڑوں ہاتھی، چیتے، بیل، گائے، گدھے، کھوتے، کھوتیاں، ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا، کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو،
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین کٹھے ہوتے ہو کنڈی لگا دو، پردے گرا دو، لبھی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، ولا خمسۃ، پانچ کٹھے ہو جاتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، پانچ ہو، چار ہو، تین ہو، دو ہو، اکیلے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اینما کانوا، جاؤ جہاں جانا ہے، زمین کی تہ میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ، خلاؤں میں گم ہو جاؤ، آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ، جدھر جاؤ گے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، قبریں اکھڑ جائیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا او یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آج وہ دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، آج اللہ آ رہا ہے، اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا، آج وہ خود آ رہا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے، ازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے اعمال کو تولنے والا، وإن کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ تول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یہ تیرا سچ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا اچھا ہے، یہ تیرا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا۔ یہاں پردے ڈالتا ہے، یہاں پردے ڈالتا ہے، اور وہاں پردے کھولے گا، یوم تبلی السرائر، آج راز فاش کر لیے جائیں گے، آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اکیلے اکیلے آئے گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، ننگا آئے گا، عورت ہے یا مرد ہے، ننگا آئے گا، کامیاب ہوا تو اللہ اسے کپڑے پہنائے گا، ناکام ہو گیا تو ننگئی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار۔ اس کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی کہ ان کا علم ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کہ کیا ہوا لوگوں کو، میں رکوع میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، میں سجدے میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز کے اندر، یہاں تک کہ یہ دیوار آ گئی۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، سامنے دیوار ہوتی تھی، وہاں آپ نے نماز چل رہی ہے اور آپ نے یہ واک کی پیچھے سے این دیوار تک، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے ایسے پیچھے ہٹنا شروع کی۔ پچھلے صف والوں نے تو نہیں دیکھا، اگلی صف والوں نے دیکھا، ایک ہی تماشا ہے، پہلے تو کبھی ہویا نہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی آنکھ کی طاقت۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے دکھائے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر ایک دم اللہ نے سین بدلا اور مجھے دوزخ دکھلائی۔ جب میں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو
وہ کیا ہستی ہے، سارے علم کی انتہا ہے اللہ، اور میرا حبیب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ واحد ہستی ہے جن کے لیے آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا۔ میں ہیوسٹن میں تھا 98 میں، تو وہاں ناسا کا آفس ہے، تو ایک انجینئر مسلمان تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ، اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں، 14 ارب سال 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جا کے وہ زمین پہ اترتی ہے۔ یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کسی نے ہمیں بونگی تو نہیں ماری؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نئی ریسرچ ہے، اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظر ہی نہیں آئے۔ اور میرے نبی وہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے۔ یا رسول اللہ، کہا میرے کول ویزا کوئی نہیں، اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا، تسی جانو توڑا رب جانے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بلایا، عرش جھوم اٹھا، اس کے دروازے کھلے، آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا۔ پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے، کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے اور چاپ وہاں پڑی ہے، اور میرے اللہ نے 70,000 سے مراد ہے بے شمار، اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا ہستی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی نقل اتارو۔ آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی کی شادی کرو، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ شوق کی نہیں تھیں، حکم کی تھیں، زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین خاوند اور بیوی کے رشتے کا دین ہے، اولاد کا دین ہے۔ اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، اور میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، ایک عرض ہے، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آدم
نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف۔ نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے، جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی ہے۔ تو جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا، یہ نہیں جدا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی خوبصورت برابری کی، اللہ کوئی اس میں نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نقطے کے بغیر تھے، اللہ۔ اور اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ایسے جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ، تھوڑا میرا شاعری کا ذوق بھی ہے، تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے، کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے، باقی تو سارے عشق میں شوکیاں عشق میں شوکیاں عشق میں شوکیاں کر دے مر گئے الو جائے۔ تو کیا عرب کیا عجم اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکر کی فلیلمن اللوم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ غالب اپنے ٹن ہو کے بول رہا ہے، ابو شیس اپنا ٹن ہو کے بول رہا ہے۔ اقبال نے پیغام دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو، میرے نبی کی مان کے چلو، میرے نبی کے اشاروں پر چلو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ